نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله وهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ سب انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے، اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے۔ تو جس شخص نے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی اور خدا و رسول کی رضا جوئی اور اطاعت کے سوا اس کی ہجرت کا اور کوئی باعث یعنی اور کوئی وجہ نہ تھی، تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ و رسول ہی کی طرف ہوئی، اور بے شک وہ اللہ و رسول کا سچا مہاجر ہے، اور اس کو اس ہجرت اللہ اور رسول کا مقرر اجر ملے گا۔ اور جو کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر مہاجر بنا، یعنی اس نے کسی دنیاوی غرض یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے نہ ہوگی، بلکہ فی الواقع جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت اختیار کی، عند اللہ بس اس کی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ حدیث کے ترجمے سے حدیث کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے، لیکن دراصل حدیث کا منشا امت پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ اعمال کے اچھے اور برے ہونے کا اور قبولیت اور قبول نہ ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، یعنی اللہ کے یہاں اسی عمل کی قدر و قیمت ہوگی جو صحیح نیت سے کیا گیا ہو، اچھا عمل ہو اور خالص نیت سے کیا گیا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، تو اللہ کے یہاں اس کی قدر ہوگی۔ اور جو نیک عمل کسی بری غرض یا خراب نیت سے کیا گیا ہو تو وہ اس کا نیک عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اور وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ مجھے بہت بڑا نمازی کہیں، تو اب اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نماز جو ہے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس نے نماز میں نیت لوگوں کو دکھلانے کے لیے کی ہے، ریاکاری کے لیے کی ہے۔ تو جب دار و مدار نیت ہی پر ہو تو اگر برے کام بھی کسی اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ عمل صالح ہو جائیں گے اور ان پر ثواب بھی ملے گا۔ مثال کی یہ ایک غلط فہمی ہے، انسان کی ایک غلط فہمی ہے کہ جب وہ دار و مدار کہتا ہے نیت پر ہی ہو، اگر وہ برا کام بھی کرے کسی اچھی نیت سے تو وہ عمل صالح ہو جائے اور ان پر ثواب ملے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اس نیت سے چوری اور ڈاکہ زنی کرے کہ جو مال اس سے حاصل ہوگا اس سے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرے گا، تو وہ بھی ثواب کا مستحق ہو سکے گا۔ دراصل بات یہاں پر یہ ہے کہ جو کام فی نفسی یعنی اپنے انجام کے اعتبار سے برے ہیں اور جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، ان میں اچھی نیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، یعنی جن برے کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اور پھر انسان اس کے کرنے میں اچھی نیت کرے تو ان میں اچھی نیت کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، وہ تو بہرحال برے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے۔
بلکہ ان کے ساتھ اچھی نیت کرنا اور پھر ان کے پر ثواب کی امید رکھنا شاید ان کی مزید برائی اور سزا میں زیادتی کا باعث ہوگا۔ یعنی جو شخص ان کے ساتھ اچھی نیت کرتا ہے پھر برا کام کر کے اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے تو یہ اس شخص کی اس عمل پر سزا کی زیادتی کا سبب ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ ایک قسم کا کھیل کر رہا ہے۔ ادھر سے چوری بھی کر رہا ہے اور ادھر سے جو ہے وہ اس پر ثواب کی یعنی اچھے ہونے کی نیت بھی کر رہا ہے، ادھر سے زنا بھی کر رہا ہے اور ادھر سے اس پر جو ہے وہ ثواب کی امید بھی رکھ رہا ہے، ادھر سے چوری بھی کر رہا ہے، ادھر سے غیبت بھی کر رہا ہے، ادھر سے چغلی بھی کر رہا ہے اور ادھر سے ساتھ اس پر ثواب کی امید بھی رکھ رہا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر جو شخص نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جس کو ہم اعلیٰ درجے کا عمل صالح سمجھتے ہیں، تو اگر یہ خشوع اور خضوع وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیندار اور خدا پرستی کے متعلق اچھی رائے قائم کریں اور اس کا اعزاز اور اکرام کریں، تو اس حدیث کی روح سے اس شخص کی نماز کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حدیث میں مشہور حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے 3 شخصوں کو اپنے سامنے لائیں گے اور ان کے متعلق جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلا شخص جس کی پیشی ہوگی وہ جو جہاد میں شہید ہوا ہو۔ جہاد میں شہید ہونا اور جہاد پہ جانا بہت بڑا عمل ہے، اور شہید کہ جس کا زمین پر قطرہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے وہ اللہ رب العزت اس سے کہیں گے کہ تو نے یہ جہاد اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں۔ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں نے تیری رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ رب العزت سے فرمائیں گے کہ تو یہ سب کچھ جھوٹ بولتا ہے۔ اور دوسرا شخص جو لایا جائے گا وہ عالم دین اور عام قرآن کو حاضر خدمت کیا جائے گا، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے کیا اعمال کیے۔ وہ کہے گا کہ میں نے تیری دین اور تیری کتاب کے علم کو پڑھا اور پھر پڑھایا، اور یہ سب تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو عالم قاری اور مولانا کہلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ پھر حکم خداوندی ہوگا اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک مالدار شخص کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بلایا جائے گا، اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا کیا۔ وہ عرض کرے گا اے باری تعالیٰ میں نے یہ سب کچھ جو میرے پاس مال تھا تیری راہ میں خرچ کیا، اور اس لیے خرچ کیا کہ تاکہ تیری رضا حاصل ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ نہیں، تو بھی جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ دنیا والے تجھے سخی کہیں اور دنیا میں تیری سخاوت کے چرچے ہوں۔ پھر ان سب کو، ان تینوں کو جہنم میں اوندے منہ ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو خلاصہ باتوں کا یہ ہے کہ نیت بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ کے ہاں فیصلے جو ہوتے ہیں وہ نیتوں پر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے، اچھے اعمال کی ہے یا برے اعمال کی ہے، اور ریاکاری کے لیے ہے یا اخلاص للہیت کے لیے ہے۔ تو ہم جو بھی نیک عمل کریں، چھوٹا کام ہو یا بڑا نیک عمل ہو، اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو ہمیں اس کا بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔